بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، لوگ زندگی میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہوتا شہرت ہمیشہ اچھی ہو۔ پاکستان میں ایک شخص ایسا بھی ہوا ہے جس نے شہرت حاصل کی، آپ اس کو بدنامی بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے خوف پیدا کیا، اس کی بدنامی جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلی، بلکہ پاکستان کے بعد دنیا بھر میں پھیلی، اور وہ شخص تھا جاوید اقبال مغل، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور پورے پاکستان کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس کا ہاتھ دیکھنے کا موقع ملا، تو آج میں پرانے کاغذ دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کے ہاتھ کے پرنٹ نظر آئے، مجھے اپنا وہ مضمون نظر آیا، مجھے وہ خبریں نظر آئیں جس میں یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آج کی ہم اس نشست میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہاتھ کی وہ کون سی لکیریں تھیں جو یہ ظاہر کرتی تھیں کہ وہ یہ شخص جو ہے یہ کام کرے گا، اس کے ہاتھ میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ بچوں کا قاتل بنے گا۔ آپ ہماری اس گفتگو سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق کرنے کی بھی آپ کو سہولت موجود ہے۔ تو ہم گفتگو شروع کرتے ہیں جاوید اقبال کے متعلق۔ جاوید اقبال نے 8 اور 9 اکتوبر 2001 کی جو درمیانی رات ہے اس میں بڑے پراسرار حالات میں خودکشی کر لی۔ اس کی موت سے جرائم کا ایک بہت بھیانک باب جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، مگر اس کے پیچھے بہت سے سوال بھی رہ گئے۔ لوگ جو ہے جس کے منہ میں جو آیا وہ اس کا جواب دیتا رہا۔ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا، دنیا کو حیران کر دیا تھا، اور قدرت نے اسے بڑی بھیانک سزا دی۔ اس کی لاش جو ہے ساری رات اس کو کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نوچتے رہے۔ اس کی بیوی اور بچی نے جب یہ خبر سنی کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے تو وہ خبر سن کے راولپنڈی چلی گئیں۔ اس کے جو دوسرے ورثاء تھے انہوں نے بھی اس کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں وہ دنیا کے لیے ایک بڑا عبرت کا نمونہ بن کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جاوید اقبال کے جو بھیانک جرم ہے ان کا انکشاف جو ہے وہ تو 20ویں صدی کا جو آخری مہینہ تھا اس میں ہوا تھا۔ دنیا خوفزدہ تھی اس وقت، اور بڑا خبروں میں اس کو ڈھونڈنے کے متعلق خبریں آ رہی تھیں، اور پھر وہ بڑے ایک انداز سے پکڑا گیا، اس کو شفٹ کر دیا گیا لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں۔ دوست ہیں میرے BBC کے شاہد ملک صاحب، ان سے میں نے ذکر کیا تو اس زمانے میں میرا شوق جو ہے ہاتھ دیکھنے کا بڑا عروج پہ تھا، تو میں نے کہا کہ میں بڑے مشہور لوگوں کے ہاتھ دیکھتا ہوں، تو شہرت تو اس بندے نے بھی حاصل کی ہے، تو کیا اس کا ہاتھ نہ دیکھا جائے؟ تو ملک صاحب نے بھی اس کہا کہ ان کا ہاتھ ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کیسے ممکن ہے۔ اتفاق سے جو ہمارے بہت مشہور ادیب ہیں اور ہمارے اس وقت سیکرٹری تھے، انفارمیشن کے بھی تھے اور سیکرٹری داخلہ بھی تھے، ہوم سیکرٹری تھے، طارق محمود صاحب، ان سے میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ میری اس ملاقات کا جو ہے وہ انتظام کر دیا۔ تو ملاقات کے بعد میری ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اس کو پھانسی تو نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے ہاتھ پہ کچھ خودکشی کے آثار ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا ذرا روگر احتیاط کرنا، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے، اور اس کے متعلق خلاف جو ہے وہ جرائم جو ہیں وہ بھی تقریباً ثابت ہو گئے ہیں، تو جو آپ کی پریڈکشن مجھے تھوڑی سی عقل کے تھوڑی سی خلاف لگتی ہے۔ بہرحال اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، بڑا آرٹیکل ہے، وہ روزنامہ جنگ میں بڑے اہتمام کے ساتھ 2 قسطوں میں شائع ہوا، اور اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ پھانسی کے نشان نہیں ہے۔ محمود صاحب سے جو میری بات ہوئی تھی تو میں نے اسے یہی کہا کہ جو پامسٹری کا اس وقت کا علم ہے، میں نے تو دیانتداری سے اس کی روشنی میں اس کے ہاتھ کا تجزیہ کیا ہے۔ اگر وہ یہ بات اس طرح سے ثابت نہیں ہوتی جیسے اس کو ہونا چاہیے اس کے ہاتھ کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا میرا علم ناقص ہے یا پامسٹری کے علم پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بڑی ایک دلچسپ پرودات تھی، تو میں آج آپ کے ساتھ اس دلچسپ پرودات کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے وہ 20 جنوری کا وہ دن یاد ہے جب سورج بڑی زور شور سے چمک رہا تھا، اور میں کوٹ لکھپت جیل جو ہے لاہور کا جو انڈسٹریل ایریا تھا، اس وقت آبادی اس علاقہ میں کم ہوا کرتی تھی۔ ریلوے لائن کا پھاٹک عبور کیا تو ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک جو ہے وہ جا رہی تھی کوٹ لکھپت جیل کی طرف۔ میں اس علاقے میں کبھی نہیں آیا تھا، ایک ویرانی سی جو تھی وہ اس علاقے میں چھائی ہوئی تھی، اور میں شاید اس وقت آزاد دنیا کا واحد آدمی تھا جو جاوید اقبال سے ملنے جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک دہشت چھائی ہوئی تھی، پورے ملک میں دہشت چھائی ہوئی تھی۔ تو میں جیل کے قریب پہنچا تو مجھے نظر آیا کہ کوٹ لکھپت کی جیل کی جو بڑی دیواریں ہیں اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سزا بھگت چکے تھے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں پھانسی سے لٹکا دیے گئے تھے، پارٹیشن سے پہلے بھی، پارٹیشن کے بعد بھی۔ تو اس جیل کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں قاتلوں کے ہاتھ آ رہے تھے۔ میں نے قاتلوں کے ہاتھ تھانوں میں بھی دیکھے تھے، کچہریوں میں بھی دیکھے تھے، اور ایسے بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھے تھے جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا تھا اور سزا بھی جنہیں ملی تھی۔ مگر یہ قتل کرنے والے لوگ جو ہیں اگر آپ کبھی غور کریں تو ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بہرحال میں کوٹ لکھپت جیل کے دروازے پر پہنچ گیا، چونکہ میرے متعلق بتایا گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو میں چھوٹے سے دروازے میں سے کوٹ لکھپت جیل کی ڈیوٹی میں داخل ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ برسوں پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہیں وہ جیل میں رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے داماد آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی اس کے مہمان رہے۔
بہت سے جو سیاستدان ہیں، ایک ہسٹری ہے جو کوٹ لکھپت جیل کے ساتھ وابستہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت جو ہے وہ یہاں سے گزارا. تو جیل میں جو ہے ایک ڈسپلن نظر آ رہا تھا، صفائی کا انتظام جو تھا. میں حیران ہوا کہ یہ عام جو سرکاری دفاتر ہے ان سے بہتر ہے. ڈیوٹی کا جب دوسرا دروازہ کھلا تو اس میں میرے ہاتھ پہ جیل کی مہر لگا دی گئی اور ایک اہلکار نے اس پہ ایک توثیقی دستخط کر دی. یہ اب اس امر کی ضمانت تھی کہ میں اب جیل سے واپس بھی آ سکتا ہوں. یعنی اگر میرے ہاتھ پہ کسی وجہ سے وہ نشان مٹ جاتے، وہ مہر مٹ جاتی، وہ توثیقی دستخط مٹ جاتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا جیل سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا. اور مجھے جو ایک اعصاب پہ بے چینی ہوتی ہے وہ بھی تھی کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہا تھا جس میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس جو ہے ہو رہا تھا. تو جیل کے کھلے اندرونی جو ہاتھے سے دروازے سے گزر رہا تھا تو اس میں مجھے پھر ایک شکاگو میں ایک بڑا مرڈر تھا، پامسٹی میں بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے، ڈاکٹر میئر، اس کا خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا. اس نے دولت کے لالچ میں قتل کیے تھے اور اس کا ہاتھ جو ہے کس نے دیکھا تھا، کس نے پریڈکشن کی تھی؟ کیرو نے. حالانکہ کیرو کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو الہامی یا کشف کی جو صلاحیتیں وہ استعمال کرتا تھا. تو بینہم جیسے جو بڑے پامسٹ ہیں وہ تو اس کی اس بات کو پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ پامسٹی کرتے ہیں تو پھر پامسٹی کریں، اس میں آپ اپنی الہامی یا اپنے کشف کی جو صلاحیتیں ہیں، لیکن ایک جو کشف کی صلاحیتیں کہہ لیں یا ایک اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے ذریعے لوگ جو ہے استفادہ کرتے ہیں. آپ کو بے شمار لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوگا وہ پامسٹی کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ویسے ہی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی چیزوں کو پرسیو کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ماضی کے متعلق تو بہت درست بتا دیتے ہیں، بلکہ آپ نام تک صحیح بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس شاید بعض اوقات مستقبل جو ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بہرحال بات چل نکلی ہے تو میں جو ہے وہ آپ کو کیرو کی زبانی وہ قصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہم آگے جاوید اقبال کا ہاتھ دیکھنے جا رہے ہیں تھوڑی سی اس میں آپ کو سمجھ آ جائے. کیرو نے یہ لکھا ہے کہ میں جب نیو یارک گیا تو اخباروں کے کچھ رپورٹر میرے پیچھے پڑ گئے. ہم آپ کی دست شناسی کی صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کسی بھی شخصیت کی شکل دکھائے بغیر اور نام بتائے بغیر چند ہاتھ دیکھ کر اپنی رائے دیجیے. میں نے ان کی بات مان لی. 10-12 پرنٹ دیکھنے کے بعد میرے ہاتھوں میں ایک ایسا پرنٹ آیا جسے دیکھتے ہی میں حیران ہو کے رہ گیا، پریشان ہو کے رہ گیا. یہ بائیں ہاتھ کی لکیریں عام سی تھیں، لیکن دائیں ہاتھ کا جو پرنٹ تھا وہ انتہائی غیر معمولی تھا. بائیں ہاتھ پر دماغ کی لکیر اپنی اصلی جگہ اور صحیح شکل میں تھی، جبکہ دائیں ہاتھ پر یہی لکیر تیسری انگلی کے نیچے اپنی اصل جگہ کو چھوڑ کر اوپر کو اٹھی ہوئی دل کی لکیر میں گڑمڑ سی ہو گئی تھی. میں نے اخباری رپورٹوں کو بتایا کہ اس شخص نے اپنی ابتدائی زندگی بطور استاد بالکل نارمل طریقے سے شروع کی، لیکن پھر اس کا رجحان طب کی طرف ہو گیا اور پھر دولت کی طلب اور طمع اس قدر بڑھ گئی کہ اسے کسی بھی قیمت پر دولت حاصل کرنے کا جنون ہو گیا، ہاں اس کے لیے کسی بھی انسانی جان کو تلف کیوں نہ کرنا پڑے. قاتلوں کے مختلف ہاتھوں کے متعلق سوچتا ہوا میں سیل کے اس دروازے پر پہنچ گیا یہاں جاوید اقبال مغل قید تھا. میرے ساتھ جانے والے اہلکاروں نے سلاخوں کے پاس جھانکا اور پھر واپس مڑ کر چند لمحوں کے لیے رک گئے. میرا خیال ہے کہ وہ سو رہا ہے. ایک سپاہی نے کہا. ہمارے سامنے سیل تھا، اس میں کوئی شخص جو ہے کمبل اوڑے لیٹا ہوا تھا. میرے ساتھ آنے والے اہلکار اسے اٹھنے کے لیے کچھ وقت دے رہے تھے. بیرونی دروازہ کھلنے اور سپاہیوں کے اس میں آنے سے تھوڑا سا شور ہوا تھا، اور یہ بڑا ایک الگ تھلگ بیرک تھی، الگ تھلگ سیل تھے. یہاں پہ شور جو ہے اسے بیدار کرنے کے لیے یا ہوشیار کرنے کے لیے تو کافی تھا. تاہم وہ سویا رہا. تو کچھ لمحے گزرنے کے بعد ساتھ والے جو پولیس اہلکار تھا اس نے آواز دی، جاوید اقبال، جاوید اقبال اٹھو. اس پہ کمبل میں تھوڑی سی حرکت ہوئی. قاتل نے منہ کمبل سے باہر نکالا اور اس کے چہرے پر میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا. نہ اس کے بھیانک جرائم کا عکس نظر آتا تھا، نہ ہی وہ اپنے خوفناک انجام سے پریشان نظر آ رہا تھا. وہ قدرے تھکا تھکا مگر پرسکون نظر آ رہا تھا. اس نے اپنی آنکھوں پر اینک لگا کر ہماری طرف دیکھا اور پھر کمبل کو ایک طرف رکھ کر کرینے سے بیٹھ گیا. ابھی ہمارے درمیان سلاخیں حائل تھیں اور سیل کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا. ہم اس وقت ایک چوڑی راہداری میں کھڑے تھے. اوپر دیکھا تو میرے سر پر آسمان بھی سلاخوں میں مقید نظر آ رہا تھا. میں واقعی زندان میں تھا. میں نے اپنے ساتھ آنے والے اہلکار کو بتایا کہ میں نے جاوید اقبال کے ہاتھوں کے پرنٹ لینے ہیں اور ایسا کرنا ان سلاخوں کے پیچھے سے ممکن نہیں ہے. میری بے قراری پر تھوڑا سا مسکرایا اور پھر بولا، آپ تھوڑا سا صبر کریں، آپ کی اطمینان سے اس سے ملاقات ہوگی. جیل کے اہلکار اس سے معمول کا حال احوال پوچھنے لگے اور اس نے آہستہ آہستہ جواب دینا شروع کر دیا. اتنی دیر میں اہلکار اس کے سیل کے دروازے کی چابی لے آئے اور پھر دروازہ کھلا اور ہم اس سیل میں داخل ہو گئے جہاں پاکستان کا سب سے بڑا سیریل کلر اپنی زندگی کے غالباً آخری ایام گزار رہا تھا. میں نے جاوید اقبال سے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے بلا چون و چراں ہاتھ آگے بڑھا دیے. میں نے پرنٹ اتارنے والی مشین سے اس کے ہاتھوں پر سیاہی لگانی شروع کر دی، مگر رولر اس کے ہاتھوں پر مناسب انداز سے سیاہی نہیں لگا رہا تھا. اس لیے میں نے اس کے ہاتھوں کے
متعدد پرنٹ اتار لیے۔ جاوید اقبال کے ہاتھوں کے پرنٹ اتارتے ہوئے مجھے پنجاب پولیس کے ایک سابق سربراہ یاد آ گئے، جن کے ہاتھوں کا میں نے پرنٹ لیا تھا، مگر ان کے ہاتھوں کا پرنٹ اتارنے میں خاصی دقت پیش آئی تھی۔ میں نے اپنے دست شناسی کے تجربات میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھوں کے پرنٹ اتارنے میں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خشک ہاتھوں کے جو پرنٹ ہوتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ہوتے، جبکہ ہاتھوں میں نمی ہو تو پرنٹ سہولت سے بن جاتے ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جن ہاتھوں کے پرنٹ مشکل سے اترتے ہیں ان کی لکیروں کی زبان بھی اکثر مشکل ہوتی ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ بات جو ہے پوری طرح سے پہنچے، اس لیے یہ جو آرٹیکل جو جنگ میں چھپا ہے بڑے اہتمام سے چھپا تھا 2 قسطوں میں آپ کے لیے وہ پڑھ رہا ہوں۔ خطرناک سیریل کلر جو ہے، جاوید اقبال مغل کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور خشک تھے۔ ٹھنڈے ہاتھ طبیعت کی سرد مہری کی دلیل ہوتے ہیں۔ میر بشیر کے بقول ٹھنڈے ہاتھوں کا حامل خشک مزاج ہوتا ہے، اور اگر بظاہر اس کی طبیعت روکھی بھی ہو، اس کے بالکل برعکس اس کا باطن جو ہے وہ حیوانی جذبات کا لاوا ہوتا ہے۔ جنسی ہیجان کی شدت اس کی ہوس کاری کا پردہ فاش کر کے رہتی ہے۔ اس کی یہ خامی اس قدر قویت غالب ہوتی ہے کہ اسے اپنی طبیعت پر کمی قابو ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ ہاتھ کی لکیروں سے پریڈکشن کرتے ہیں، لیکن جو بڑے تجربہ کار پامسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ کا ٹمپریچر ہے، جو ہاتھ کی ساخت ہے، یہ آپ کی پریڈکشنز میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہاتھوں کی ساخت ہے، بناوٹ ہے اور تاثر جو ہے، ان کی ایک بڑی غیر معمولی ایک آپ سمجھیں اہمیت ہوتی ہے۔ جاوید اقبال کے جو ہاتھ تھے وہ مربع نما تھے، مگر اس کو دیکھ کے نا ایک بدھے ہاتھوں کا تصور ابھرتا تھا، ایک ان سے گنسی آتی تھی۔ ایسا شخص جو جاوید اقبال کی اصلیت کو نہ جانتا ہو، اس سے محسوس ہوگا کہ ہاتھ اس کی صورت کی نسبت زیادہ بدھے اور مکروہ تھے۔ بدھے اور مکروہ ہاتھوں کا تاثر کبھی کبھار معروف گلوکاروں اور اداکاروں کے ہاتھوں کو ٹی وی پر دیکھ کر ہوتا ہے۔ معروف عالمی پاپ سنگر میڈونا کے ہاتھ اس کے چہرے کے تناسب سے خاصی بدصورت اور مکروہ ہیں، اور اگر کبھی میڈونا کے جنسی کارناموں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس امر میں کوئی کلام نہیں کہ ہاتھ شخصیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سی خواتین ہیں، بہت خوبصورت خواتین ہیں، تو میں جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں تو میں ان کے چہرے کی بجائے اکثر ہاتھ دیکھتا ہوں، تو مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ چہرے کی نسبت ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کافی مکروہ ہے۔ تو چہرہ شاید میک اپ کی وجہ سے خوبصورت نظر آتا ہو، پرفارم وہ اچھی کرتے ہیں، وہ ان کا فن ہوتا ہے، لیکن آپ کا کریکٹر بہرحال آپ کے ہاتھوں سے جھانکتا ہے، اسے آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ جاوید اقبال کے مربع نما ہاتھ جو تھے اس میں حیوانی ہاتھ کی جھلک بھی تلاش کی جا سکتی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو ہر بات کو اپنے مخصوص نقطہ نظر سے دیکھتا اور مشکل سے ہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے۔ جاوید اقبال کے چکور ہاتھوں کے ساتھ چونکہ چھوٹی انگلیاں پائی جاتی ہیں تو اس کے رویے میں مزید شدت آ جاتی ہے، کیونکہ ایسا شخص اپنی ضد سے کبھی نہیں ہٹتا، خواہ وہ کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو۔ آج پوری دنیا اس کے بھیانک جرم کی مذمت کر رہی ہے، مگر جاوید اقبال اپنے اس جرم کو مشن قرار دے رہے ہیں۔ جاوید اقبال کے بڑے ہاتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تفصیلات کا دل دادا ہے، تباہ تجزیہ کار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی پڑتال میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ بے حد شاطر، چلاک اور خود پسند ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے دوسروں کے معاملات اور رازوں کے سراغ کی ٹو میں لگا رہتا ہے اور ان کی کمزوریوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی ترکیبیں بناتا رہتا ہے۔ اپنی ہوسناک، ہوشمندی اور چلاکی سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنا مطلب نکالتا ہے۔ وہ بے حد چلاک ہی نہیں بلکہ انتہائی متلون مزاج اور سخت ناقابل اعتماد بھی ہے۔ اس کی ہوس، حکمت عملی، چابک دستی اور شاطرانہ صلاحیتوں کے ساتھ اسے بے رحم اور بے درد بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو اس کے مزاج میں نرمی کی کوئی جگہ ہے، نہ تہذیب و شائستگی کی۔ جاوید اقبال کے ہاتھوں کی ساخت بنیادی طور پر اسے ایک خوفناک بلیک میلر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میری اس میں ریڈنگ یہی تھی کہ ہاتھوں کی جو ساخت ہے اس نے اس کو سیریل کلر بنانے میں جو ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں اور ملازموں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے اینٹی کرپشن کے نام سے ایک پرچہ بھی نکالا تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ پولیس افسروں کے ساتھ وہ دوستی بھی کرتا تھا، تصویریں بھی بناتا تھا، اس کے ذریعے بھی لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ اور ملازم جو لڑکے تھے نفسیاتی طور پہ انہیں بھی بلیک میل کرتا تھا۔ وہ اتنا بلیک میل کرتا تھا کہ اس کے جرم میں اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور بعض اوقات وہ اس کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ جاوید اقبال کا ہاتھ جو ہے اس میں جو ایک بہت واضح چیز تھی وہ اس کا انگوٹھا تھا۔ ہاتھ کی نسبت اگر آپ کا انگوٹھا چھوٹا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بزدل ہیں، مگر اس انگوٹھے کی جو بالائی پور تھی، جو اوپر والی پور تھی، یعنی یہ اس کی ہم بات کریں گے تو یہ قدرے سوجی ہوئی تھی، اور یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ ڈٹ جانے، جو متوقع نتائج جو ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کی اس شخص میں بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے انگوٹھے کی دوسری جو کور ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں ہم قوت استدلال کا اظہار کرتی ہے، وہ ایک بڑا اس کی شخصیت کا دلچسپ پہلو جو ہے اس کا اظہار کر رہی تھی۔ دوسری پور پہلی پور کے مقابلے میں اتنی پتلی ہے کہ اس انگوٹھے کو پتلی کمر والا انگوٹھا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ پامسٹی سے واقف ہیں تو پتلی کمر والا انگوٹھا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہر معاملے میں ذہانت، ڈپلومیسی اور چال بازی سے ایسا شخص کام لیتا ہے۔ ایسے افراد اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نئے نئے دلائل بلکہ بعض صورتوں میں زبردست جھوٹ تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاوید اقبال کی بزدلی کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ اس نے پولیس کے ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی جرت بھی نہیں کی جنہیں وہ اس المیہ کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اس کی بجائے اس نے غریب اور معصوم بچوں کو اپنا بھیانک مشن کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنی چرب زبانی اور چال بازی سے قاتل گینگ تشکیل دینے کے لیے اپنے انگوٹھے کی دوسری پور کی چال بازی اور ڈپلومیسی کی صلاحیتوں کا استعمال کیا، جبکہ اپنے خوفناک عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے انگوٹھے کی پہلی پور سے قوت حاصل ہوئی۔ جاوید اقبال کی انگلیاں گرہ دار ہیں۔ ایسی انگلیوں کا حامل جو ہوتا ہے اس میں فکر و تجزیہ ہوتا ہے، منطق و استدلال اس میں ہوتی ہے، اور ہر معاملے میں وہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کی مسلسل یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام متعلقہ امور کی جزیات سے واقف ہو اور اپنی ازہد محتاط طبیعت فطرت کے باعث آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ وہ خطرات سے آگاہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ان سے نپٹنے کے لیے، خطرات سے نپٹنے کے لیے مناسب انتظامات بھی کرتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بور ہو رہے ہوں گے کہ میں ان کے ہاتھ پہ اتنا کیوں زور دے رہا ہوں۔ در حقیقت پامسٹی میں اچھے پامسٹ ہیں، جو استاد پامسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ کو سمجھے بغیر، ہاتھ کی ساخت کو سمجھے بغیر اگر آپ نے صرف لکیروں کو دیکھ کے پریڈکشن کی تو پھر آپ کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے۔ تو جاوید اقبال کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ باتیں بتا رہی تھیں۔ تو اس کے ہاتھ کی جو تیسری پوریں تھیں، بلائی پوریں تھیں، وہ طویل ہیں۔ یہ اس کے کردار کا ایک بڑا ایک اہم نقطہ تھا۔ اگر اوپر والی بلائی پور جو ہے یعنی یہ پور جو ہے یہ اگر باقی پوروں کی نسبت لمبی ہو تو یہ کردار کا بہت ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ جو نیچے والی پوریں ہوتی ہیں یہ آپ کے حیوانی میلانات اور جسمانی خواہش سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ پوریں طویل تر ہوں اور دوسروں پر حاوی دکھائی دیں تو اس کا حامل اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ ایسا شخص عموماً اخلاقی اور ذہنی طور پر بہت ہی پست ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی یا شمسی انگلی پہلی انگلی یا شہادت سے نمایاں طور پر لمبی ہے، جو شہرت پسندی اور جوا کھیلنے کا جو رجحان ہے کا اظہار کرتی ہے۔ ایسا شخص ضروری نہیں ہے کہ جوا کھیلے، لیکن وہ خطرہ مول لے لیتا ہے، اسی طرح سے خطرہ مول لے سکتا ہے جیسے جوا کھیلنے والے لیتے ہیں۔ جاوید اقبال کے ہاتھ کی ساخت اور بناوٹ کی اس بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں وہ تمام بنیادی اجزاء تھے جس نے اس بدترین جرم کو جنم دیا۔ تاہم اس جرم کی تکمیل میں اس کے ساتھیوں کا کردار اور دوسرے عوامل کو بھی اپنی اہمیت ہے۔ جاوید اقبال کے ہاتھ کے تجزیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ناقابل اعتماد ہے۔ اس کا اخلاقیات کا اپنا ہی ایک نظام ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ اس نظام کی بھی خلاف ورزی کر لیتا ہے۔ اس کا باطن حیوانی جذبات کا علاوہ تھا اور اس سلسلے میں اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مضموم عزائم کی تکمیل کے لیے انتہائی غور و فکر کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے اور پھر اپنی بھرپور قوت کے ساتھ ان پر عمل درآمد کرتا ہے۔ تاہم اس کا انگوٹھا قدر چھوٹا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر بزدل ہے، اس لیے اس کی بے رحمی اور سنگدلی کا شکار کمزور بنتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو اسے جذباتی طور پر وابستہ ہوتے ہیں اور جن کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کی زیادتی اور نامعقولیت کو بھی برداشت کر لیں گے۔ اس کے ضمیر میں شہرت پسندی کے جراثیم بھی بڑی فراوانی کے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری احتیاط کے ساتھ خطرہ مول لینے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی کردار جو ہوتا ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی ساخت، اوبار اور لکیریں یہ مختلف چیزیں بیان کرتی ہیں۔ بعض اوقات جیسے انسانوں میں مختلف متضاد صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اس طریقے سے ان کی ساخت جو ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم جاوید اقبال کے ہاتھ کی لکیروں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہ پرنٹ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ہاتھ پہ جو زندگی اور دماغ کی لکیریں ہیں مل کے نکلتی ہیں اور ان کے آغاز میں ایک جزیرہ ہے۔ زندگی کی لکیر کا یہ آغاز جب وہ زندگی کی لکیر دماغ کی لکیر سے مل کے نکلے تو یہ احتیاط پسندی اور احساس کمتری کا اظہار کرتی ہے۔ زندگی اور دماغ کی لکیروں کی ابتدا میں اگر جزیرہ ہو تو دست شناسی میں اس کو کوئی اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ بعض اوقات تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے پیدائش اور اس کے بعد جو آنے والے واقعات ہیں اس کو بیان کر رہی ہوتی ہے، یعنی جزیرہ یہاں بھی ہاتھ پہ ہوتا ہے نا، یہ مشکلات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یہ کمپلیکیشنز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اور اس کا اثر جو ہوتا ہے نا یہ ساری زندگی رہتا ہے۔ تو گویا جو ان لکیروں کے آغاز میں جو جزیرہ ہے اس نے بھی جاوید اقبال کی زندگی پہ، اس کی نفسیات پہ بڑے اثر ڈالے۔ اور بعض اوقات تو بعض جو پامسٹ ہیں اس جزیرے کو دیکھ کے بڑی پرسرار حالات جو ہیں ان کی بھی پیشین گوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی لکیر سے اگر غور کریں، آپ ذرا پرنٹ کو غور سے دیکھیں تو زندگی کی لکیر سے ایک شاخ نکل کے مشتری کے آبار کی طرف جاتی ہے، مگر اس شاخ پہ ایک خط اس کو کاٹ رہا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی علامت ہے جس میں رونق، بے تفاخر، خود پسندی
اور غیر معطل غرور کے عناصر۔ اس کی ناقبت اندیشی کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام شخص اس کی سرِ عام مذمت کرتے ہیں، اور اس کے توہین آمیز سلوک کا یہ فطری نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب میں وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت ہوتا ہے جس سے نہ ملنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ جاوید اقبال نے کچھ عرصہ قبل جب اپنے گھر والوں کو یہ بتایا تھا کہ اس نے 100 بچے قتل کیے ہیں، تو در حقیقت اس نے اپنے اس بھیانک جرم کے حوالے سے انہیں معروف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا شخص اپنی خراب عادتوں کے باعث تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کے دل میں مل جل کر زندگی گزارنے کی خواہش ضرور ہوتی ہے، مگر لوگ اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اس کے کردار کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہوتا ہے کہ خود پسندی کے باعث اسے اپنی ذات میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب ذات میں خامی نظر نہ آئے تو پھر بڑے حادثے پیش آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے بے وفائی اور زمانے کی ناسازگاری کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ جاوید اقبال کی اہلیہ نازلی کا کہنا ہے، جاوید اقبال کا نام سنتے ہی مجھے آگ لگ جاتی ہے اور میں اس کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ اس طرح اس کے دوسرے عزیز و اقارب بھی برملا سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جاوید اقبال کے ہاتھ پر ابتدا میں ایک لکیر زندگی کی لکیر کو خاص انداز سے کاٹتی ہے۔ یہ بچپن کے کچھ ناخوشگوار واقعات کو ظاہر کرتی ہے۔ میر بشیر نے اس لکیر کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بچپن کے ایام میں کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے باعث بہت ہی دلی کوفت ہوتی ہے۔ ایسا واقعہ کسی ایسے شخص سے متعلق ہوتا ہے جس کا تعلق خاندان سے بہت قریبی ہوتا ہے۔ ایسی علامت کا نفسیاتی اثر بہت خراب اور دیرپا ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے شخص کی ناخوشگوار یاد بہت دنوں تک دل میں رہتی ہے اور ایسا تاثر چھوڑ دیتی ہے کہ زندگی کی گزرگاہ میں جب کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے جو شکل و صورت یا عادات و خصائل میں اس سے مشابہت رکھتا ہو، حاملے نشان کو غیر شعوری طور پر آپ خطرے کے قرب کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ داخلی طور پر مدافعت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ ایسا نشان جب بھی کسی بچے کے ہاتھوں میں دیکھا جائے تو سن شعور کو پہنچنے سے پہلے ان کی بروقت توجہ اور معاملہ فہمی سے متعلقہ فرد یا واقعے کی زیانکاری زائل ہو سکتی ہے اور آئندہ چل کر حاملے نشان کو خوف و دہشت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر اصلاح حوال نہ کی جائے تو اس کا اثر غیر شعوری طور پر اعصاب اور جذبات پر کچھ اچھا نہیں اثر ہوتا۔ جاوید اقبال کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر سب سے زیادہ اہم، یہی وہ لکیر ہے جس میں اس کے خطرناک جرم کا راز پنہا ہے، اور یہی لکیر اس کے انجام کی بھی داستان بیان کر رہی ہے۔ دماغ کی لکیر کی ایک شاخ مریخ کے آبار سے نکل رہی ہے۔ یہ اس کی حساس، جگرالو اور زود رنج طبیعت کی عکاس ہے۔ ایسے لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور عرصہ دراز تک ناراض رہتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ انتہائی حساس اور زود رنج ہونے کی وجہ سے یہ عموماً مصائب میں رہتے ہیں۔ اکثر ماہرین دست شناسی نے ان کا انجام پاگل خانہ یا جیل قرار دیا ہے۔ جاوید اقبال کی دماغی لکیر بہت طویل ہے اور اس کا اختتام کمر کے اوبار پر خاصا نیچے جا کر ہوتا ہے۔ اپنے اختتام پر یہ دوسری لکیروں کے ساتھ الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ دماغی لکیر کی طوالت ظاہر کرتی ہے کہ شخص بہت اچھا منصوبہ بنا سکتا ہے اور اس کو اچھے انداز سے عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس کی یادداشت بہت تیز ہے۔ چاند کا آبار اس کے خطرناک منصوبوں کو نئی جدتوں سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن دماغ کی لکیر کا چاند کے آبار پر اختتام اور اس کی جگہ غیر معمولی الجھاؤ بری علامت ہے۔ علم نجوم اور دست شناسی میں چاند کو پرائیویٹ پارٹس کا یا اعضائے مخصوصہ کا حکمران قرار دیا جاتا ہے۔ دماغ کی لکیر اپنے اختتام پر جو صورت اختیار کرتی ہے، اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جاوید اقبال کے اعضائے تولید یا گردوں میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ مزید برآں دماغ کی لکیر کا چاند کے اباؤ پر اتنا جھکاؤ اس امر کا غماز ہے، اس میں خودکشی کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف خودکشی کے متعلق سوچ سکتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اسی لائن کو دیکھ کے میں نے پریڈکشن کی تھی کہ وہ خودکشی کرے گا۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ جاوید اقبال کے ہاتھ پر کمر کا آبار خاصا نمایاں ہے، جو اس کی زبردست قوت متخیلہ کا مظہر ہے۔ اس قوت متخیلہ نے اس کو 100 بچوں کے قتل کا مشن دیا اور پھر اس کے انگوٹھے دماغ کی طویل لکیر نے وہ حکمت عملی فراہم کی جس کے ذریعے اس نے اپنے بھیانک جرم کی تکمیل کی۔ دنیا کے بڑے سیریل کلرز کے متعلق یہ بھی ایک عجیب سی حقیقت ہے کہ ان میں سے کئی ایک نے سر پر چوٹ لگنے کے بعد اپنے مذموم کام کا آغاز کیا۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں ایک مزاحمتی لکیر جاوید اقبال کی نہ صرف قسمت کی لکیر کو کاٹتی ہے بلکہ دماغ کی لکیر کو کاٹنے کے بعد زندگی کی لکیر کو بھی کاٹتی ہے۔ جس جگہ پر یہ لکیر دماغ کی لکیر کو کاٹتی ہے اس کے فوراً بعد دماغ کی لکیر میں ایک جزیرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40 سال کی عمر میں جس واقعے میں وہ بری طرح زخمی ہوا اور اس کے بعد اس کے دماغ نے مؤثر انداز میں کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کی تمام حیوانی جبلتیں اور صلاحیتیں اس کے خطرناک مشن کی تکمیل کے لیے کام کرنے لگی۔ جاوید اقبال کے دل کی لکیر زحل کے آبار سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خود غرض اور نفس پرست ہوتے ہیں، اخلاقی قدروں کا انہیں ہرگز پاس نہیں ہوتا، وہ گناہ کی کسی بھی پستی میں اتر سکتے ہیں۔ یہ خود غرض لوگ صرف اپنے لیے زندہ رہتے ہیں۔ دل کی لکیر کے اوپر ایک چھوٹی سی 2 شاخہ لکیر ہے، اس کے علاوہ قوس زہرہ کی ایک شاخ بھی نظر آتی ہے۔ اسے جاوید اقبال کی غیر معمولی جذباتیت اور حساسیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی جنسی بہرہ اور روی کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے بچوں کو بیرون ملک سمگل کر کے ان کی ہلاکت کا ڈرامہ رچایا۔
قاتل کی دماغی لکیر اس امر کی غماز ہے کہ مالی مفادات اس کی ترجیح نہیں تھے، تو اگر مالی مفادات ترجیح ہوتے تو یہ لکیر ہے آپ کے دماغ کی، اس کے دماغ کی لکیر ہے، یہ اینڈ پہ جا کے اوپر کو اٹھ جاتی، عطارت کی طرف چلی جاتی، لیکن یہ لکیر نیچے جھک کے کمر کی طرف چلی گئی۔ جب یہ کمر کی طرف چلی گئی تو پھر جرم جو ہے اس کا محرک جو ہوتا ہے وہ دولت نہیں ہوتی۔ اور ایک اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ علم دست شناسی کی روشنی میں اس کا مستقبل، اور ظاہر ہے کہ بعد میں تو ظاہر ہو گیا، لیکن اس وقت ظاہر ہر چیز جو ہے کسی کو نہیں پتا تھا، وہ اس کا میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جاوید اقبال کی دائیں ہاتھ کی دماغ کی لکیر میں ایک بریک ہے، اس کے علاوہ قسمت کی لکیر بھی دماغ اور دل کی لکیروں کے درمیان بتدریج کمزور ہو رہی ہے، جبکہ بائیں ہاتھ پر یہ شکستہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جاوید اقبال کی قسمت کی دیوی اس پر نامہربان ہو چکی ہے، اس پر مقدمہ چلے گا اور اس پہ موت کی سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ میں نے ان لکیروں کی اس کیفیت سے اندازہ لگایا تھا کہ مقدمہ بھی چلے گا، موت کی سزا بھی چلی جائے گی، مگر اس وقت وہ جس اطمینان کا اظہار کر رہا ہے وہ بتدریج کم ہوتا جائے گا اور اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خطرناک بیماری اس کی زندگی کو مزید تلخ بنا دے گی۔ جاوید اقبال کے ہاتھوں پر خودکشی کے رجحانات ملتے ہیں، اس لیے اس عمر کے امکانات ہیں وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ نے صاحب دیکھا کہ وہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ لائنیں اسی وقت بتا رہی تھی کہ خودکشی کا رجحان جو ہے، کیونکہ پامسٹری بالکل ایک فیصلہ نہیں دیتی، پامسٹری جو ہے رجحانات جو ہوتی ہیں یا ایپٹیچیوڈ جو ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کرتی۔ جاوید اقبال کے ہاتھ پر ڈاکٹر میر کے ہاتھ کی طرح پھانسی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ پھانسی کا نشان جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن یہ جاوید اقبال کے ہاتھ پہ نہیں تھا۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ غیاسہ تھا، ماتا ہری تھی، اور دوسرے بڑے بڑے ملزم ہیں جن کے آبار پہ پھانسی کا نشان تھا۔ اور پھانسی کا نشان ہوتا کیا ہے؟ یہ جو آپ کی درمیانی انگلی ہے اس کو زحل کی انگلی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے یہ جو آبار ہوتا ہے اس کو زحل کا آبار کہا جاتا ہے، اس پہ اگر کراس ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ پھانسی کا نشان ہے۔ تو میں نے آپ بھی اس کا پرنٹ بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھا تھا، تو اس وقت یہاں پہ پھانسی کا نشان نہیں تھا۔ اس سے میں نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ پہ پھانسی جو ہے اس کے امکانات نہیں ہیں۔ خط شمس بھی اس کے ہاتھ پہ موجود تھا، اور خط شمس کا مراد برے ہاتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا واضح خط شمس ہو جس کو شہرت کی لائن کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہرت جو ہے کافی زیادہ چلے گی، اس کو کافی شہرت ملے گی اپنے ان سارے کاموں کی وجہ سے۔ تو یہ بری شہرت ہے، بدنامی ہے، لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم پاکستان لیول پہ یہ ملی۔ تو دو پریڈکشنز میں نے اس وقت کی تھی، اور میں دونوں کی بات کروں کہ پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ اس کے ہاتھ پہ دماغ کی لکیریں، کمر کا آبار، یہ بتا رہا تھا خودکشی کی ٹینڈنسیز ہیں، خودکشی اس نے کر لی۔ پھر جو دل کی صورتحال تھی، دماغ کی صورتحال تھی، اس پہ بھی یہ بات کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف گیا۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کے جو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، انگلی کی بات کر رہے ہیں، تو اس انگلی کے نیچے یہ جو آبار ہوتا ہے، اس آبار کے اوپر جب جو قاتل ہو تو کراس کا نشان ہوتا ہے، تو وہاں پہ جاوید اقبال کے ہاتھ پہ یہ نشان کراس کا نشان نہیں تھا، اور وہ پھر قتل نہیں ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا۔ یہ گویا پامسٹری نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اٹھنے سے پہلے مجھے وقت یاد ہے کہ جب میں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے جاوید کے ہاتھوں کو ایک دفعہ پھر دیکھا، اور مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پہ پھانسی پانے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ قدرت غالباً بڑا کو فیصلہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے ہاتھ پہ مجھے کوئی پھانسی کا نشان نظر نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ خاموش رہا، پھر اس نے اپنے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، اب پھانسی پر لٹکا کر قوم اپنا مشن مکمل کرے۔ میں اقبالی بیان دوں گا اور کوئی وکیل بھی نہیں کروں گا۔ خواتین و حضرات، اس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ برا سلوک ہوا تھا، تو بظاہر اس طرح کا بندہ جو بھی فیصلہ کر لیتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرتا ہے۔ تو لیکن سچی بات یہ ہے کہ پامسٹری کی عجیب و غریب دنیا، اس میں ہاتھ پہ جو لکیریں ہیں یہ کیا کیا داستانیں سناتی ہیں، کیا کیا باتیں بتاتی ہیں، کیا کیا راز فاش کرتی ہیں۔ اس کی یہ ایک دنیا ہے، اس میں ڈوب جانا پڑتا ہے، ڈوب کے آپ کوئی رزلٹ نکال سکتے ہو، سوچ کے رزلٹ نکال دیتے ہو۔ یہ جو آپ لوگوں کے ہاتھ دے کے جلدی جلدی آپ پریڈکشن کر دیتے ہو، یہ اس علم کی توہین ہوتی ہے۔ تو حضرت خواتین و حضرات، مجھے خوشی تو کوئی نہیں ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن بہرحال میں پاکستانی میڈیا کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری پریڈکشن کو شائع بھی کیا کہ میری یہ پریڈکشن جو ہے، جس بنیاد پہ میں نے پریڈکشنز کی تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میری پریڈکشن جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ حضرت خواتین و حضرات، دست شہرت کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔